السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل 14 جولائی ہے، اور آپ میں سے اکثر لوگوں کو یاد ہوگا کہ 14 جولائی 2024 کو ٹھیک 1 سال پہلے ہم نے سنیت میں دھاندلی مچانے والے باپ بیٹے بھتیجوں کو للکارتے ہوئے، جن کے منہ کوئی لگنا پسند نہیں کرتا اور وہ اس کو اپنی فتح سمجھتے ہیں کہ ہمارا کوئی جواب نہیں دیتا، اصل میں گھٹیا اتنے ہیں کہ کوئی انہیں منہ لگانا ہی نہیں چاہتا ہے۔ لیکن بھولی بھالی سنی عوام یہ دیکھ کر کہ بھئی اعلیٰ حضرت کی بات ہو رہی ہے، اعلیٰ حضرت کی کتابوں کی بات ہو رہی ہے، ماشاءاللہ اعلیٰ حضرت کی کتابوں سے پیش کیا جا رہا ہے اور ہم کو چھوٹ دی جا رہی ہے، ڈسکاؤنٹ دیا جا رہا ہے دین کے اندر، اور پابندیاں ہم سے اٹھائی جا رہی ہے، نماز کی اہمیت گھٹائی جا رہی ہے، روزوں کی اہمیت گھٹائی جا رہی ہے، حجاب کی اہمیت گھٹائی جا رہی ہے، پاکیزہ کھانے کی اہمیت گھٹائی جا رہی ہے، ڈی جے بجاؤ، قبروں کا طواف کرو، تعزیہ اٹھاؤ، شراب پیو، زنا کرو، کوٹھے پہ جاؤ، مر جاؤ، صرف سنی رہو، باقی جتنی چاہو دین کے اندر تباہی مچاؤ۔ میں آپ سمجھ گئے نا کس کی بات کر رہا ہوں؟ میں ان کتوں کی بات کر رہا ہوں جن کو کوئی منہ نہیں لگاتا ہے، اور ایک زمانے میں جن کا اتنا وسعت تھا، بمبئی کے اندر اتنا بول بالا تھا، واہ 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 واہ، نارہائی تکبیر و رسالت کی چھاؤں میں صاحبزادگان تشریف لاتے تھے، لیکن ایک اللہ کے سچے ولی سے انہوں نے بغض مول لیا، دشمنی مول لی۔ خدا کی قسم، جن کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا پینا سونا جاگنا میں نے دیکھا۔ ارے میں کسی کی کیا بات کروں یار، سب کو معلوم ہے منہ پھٹ آدمی ہوں، دل کا صاف ہوں، جو بولتا ہوں ایک دم فیکٹ بولتا ہوں، اسٹریٹ فارورڈ بات کرتا ہوں، منہ دیکھ کے مجرا کرنا کلیم حنفی کو نہیں آتا۔ اگر چاپلوس آدمی ہوتا نا، اپنا نمبر چالو کرتا، روزانہ تقریریں کرتا، سمجھے، ہدائی کی، نذرانے کی، شکرانے کی فکر ہی نہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ تو میں نے اس ذات کو جب دیکھا تب جا کر میں ان کے ہاتھوں پہ بکا، میری مراد سرکار تاج الشریعہ۔ اس ذات سے انہوں نے دشمنی مول لی، اور خود ان کے اسٹیٹمنٹ سنو ذرا، 7 8 سال پہلے کے کیا تھے وہ، دھیرے دھیرے میں سب چینل میں ڈالوں گا، ذرا لوگوں کو زیادہ سے زیادہ جوڑیے۔ سال بھر پہلے میں نے ان کو چیلنج دیا، مروضہ تعزیہ داری، ڈھول تاشے باجے گاجے ڈی جے، قبروں کا طواف، عورتوں کا میلہ ٹھیلا اور آتش بازی جو تم کر رہے ہو، یہ سراسر ناجائز و حرام ہے، اس کی دین میں اجازت نہیں ہے، میرا چیلنج قبول کرو۔ 1 سال کا عرصہ ہو گیا، 365 دن، 12 ماہ گزر گئے، ہمت نہیں ہوئی۔ ایک چوزا بیچارہ 10,000 روپے کمانے والا، وہ کالے منہ کا بندر چھوڑا، کرلا کے پتہ نہیں کس کھاڑی میں رہتا ہے وہ، حرام الدہر، خود ہی اعلان کیا، خود ہی شرطیں لکھا، خود ہی فاتح ہو گیا، اور ہم تمہارے گھر کے پاس پروگرام کریں گے۔ بیچارے کا ابھی تک پتہ نہیں ہے بھی کہ مر گیا، کھب گیا، مر کے مٹی میں مل گیا، پتہ نہیں کہاں ہے۔ میری باتیں کڑوی لگتی ہے نا، ایسی بولتا ہوں میں۔ جی ہاں، کل مجھ سے ملنے بھیونڈی سے کچھ لوگ آئے، بولے ہم آپ کا پروگرام رکھنا چاہتے ہیں، لیکن ہمارے امام صاحب بولتے ہیں، بولے ان کو تقریر کرنا نہیں آتی۔ مطلب کچھ اس انداز سے بات کی انہوں نے کہ وہ ان کے زبان میں ہڈی نہیں ہے، جو چاہتے ہیں بولتے ہیں۔ ارے بھائی حق بولتے اسی لیے سینے پہ چڑھ کے بولتے ہیں، ہاں؟ ایسا سلح کلیوں کا، حرام زادوں کا، رافضیوں کا، مولائیوں کا چندہ تھوڑی کھاتے، ہم تو ڈنکے کی چوٹ پر اپنے گروپ میں کہتے کہ ہم جو خانقاہ بنا رہے اس میں خالص سنی صحابہ و اہل بیت کا چاہنے والا مسلک اعلیٰ حضرت کا پابند ہی تعاون کرے، چاہے 1 روپیہ دے۔ بد مذہبوں بے دینوں سے ہمیں کوئی سروکار نہیں، کوئی لینا دینا نہیں۔ تو کل 1 سال ہو جائے گی انشاءاللہ۔ کل میں پھر سے وہ چیلنج مناظرہ کا لیٹر ڈالوں گا، ذرا غیرت دلاؤ ان کو۔ یہ کون ہے خورشید، یہ عبد الرحمن، یہ نقیب الشیطان، اور یہ کون جن کو ہم نے خطاب کیا ہے، جو جائز کر رہے، وہ پگلا جو 11 لاکھ کا انعام رکھ رہا تھا، وہ بھونپو، اور وہ گینڈا پانی کی بھینس، وہ موٹا جیسا، وہ تعزیے کے گرد طواف کرتا ہے، چکر لگاتا ہے، اور یہ ان کے سب کے ہرا کپڑا پہن کے بیٹھنے والا، فتاوی رضویہ پہ زور زور سے ہاتھ مارنے والا چرسی، ان سب کو میرا چیلنج ہے۔ اصل میں کیا ہے نا، ان کا کوئی منہ لگتا نہیں، اور میں اتنا دھوتا ہوں، روزانہ دمبا بناتا ہوں، روزانہ کوٹتا ہوں، چلاتے چیختے بل بلاتے تصویریں بگاتے، ماں بہن کی گالیاں دیتے، اس سے زیادہ تم کیا کرو گے؟
میرا چیلنج اب بھی برقرار ہے کہ اگر تمہارے اندر ہمت ہو آؤ اور فتاوی رضویہ کی روشنی میں جس طرح کا تم تعزیہ کر رہے ہو نا آج، اس کو جائز ثابت کرو. تم سبوں کے گینڈوں کے وزن کے برابر میں تم کو روپے پیسے میں تول دوں گا. خدا کی قسم تم نہیں آ سکتے ہو، تم نہیں آؤ گے، سمجھے؟ تم 2-5 سال بعد تک محنت کرتے ہو، تب جا کر تمہاری 2-5 ہزار